اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے فقہی مسائل میں۔ پہلے ہم نے جتنے مسائل بیان کیے وہ مسافر کے احکام تھے، مسافر کے مسائل تھے۔ الحمدللہ مبتلا بہ جو مسائل تھے وہ ہم نے بیان کیے ہیں۔ آج سے جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ہوگی نماز جماعت کے احکام، نماز جماعت کے مسائل ہوں گے۔ سوال: کیا نماز جماعت کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اس میں حاضر نہ ہونا جائز ہے؟ یعنی ایک انسان ہے وہ نماز جماعت کو اہمیت نہیں دیتا، اس لیے وہ نماز جماعت میں حاضر نہیں ہوتا، یا کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟ جواب: حقارت اور اہمیت نہ دینے کے بنا پر نماز جماعت میں حاضر نہ ہونا جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ انسان ویسے سستی غفلت یعنی نماز جماعت میں نہیں آتا، دوسری مرتبہ اہمیت نہیں دیتا نماز جماعت کو، حقارت اس کے ذہن میں نماز جماعت کی، یعنی کیا پیش نماز کے مولانا صاحب کے پیچھے نماز جماعت پڑھنی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ سوال: کیا کسی صورت میں نماز کو با جماعت پڑھنا واجب بھی ہے؟ نماز جماعت مستحب ہے، انسان کے لیے مستحب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ آیا کسی صورت میں لازم بھی ہے، اس کے لیے واجب ہے؟ جواب: جو شخص نماز میں اس حد تک وسواس رکھتا ہو کہ اس کا وسواس نماز کے باطل ہونے کا سبب بن جاتا ہو اور صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اسے وسواس سے نجات ملتی ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ایک شخص ہے وہ نماز کی حالت میں وسواس اس کو آتے ہیں، اتنی حد تک وسواس کرتا ہے، نماز وسواس کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے، سبب بنتا ہے یہ وسواس اس کی نماز کے باطل ہونے کا، تو ایک ہی ذریعہ ہے وسواس سے نجات پانے کا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو پھر وسواس نہیں آتے، اس کو شک نہیں ہوتا، تو اب اس کے لیے لازم ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تاکہ وہ نماز اس کی صحیح ہو، باطل نہ ہو، وسواس سے نجات پا سکے۔ نمبر 1۔ دوسری صورت: اسی طرح منت کی وجہ سے اور صحیح قرات نہ کرنے کی بعض صورتوں میں بھی نماز جماعت واجب ہو جاتی ہے، جس کی تفصیل قرات کی بات میں گزر چکی ہے۔ ایک شخص ہے اس کی قرات صحیح نہیں ہے، سین کی جگہ پر سواد کو پڑھ لیتا ہے، ذال کی جگہ پر زواد کو پڑھ لیتا ہے، تو اب اس کے لیے بھی کیا ہے، اس کی بحث مفصل جو ہے نا قرات کی بحث میں آئے گی، تو اس کے لیے بھی لازم ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ نماز اس کی صحیح ہو سکے۔ سوال: کیا ایک بار با جماعت پڑھی جانے والی نماز کو دوبارہ با جماعت پڑھا جا سکتا ہے؟ مثلا ایک مرتبہ مسجد میں جماعت ہو چکی ہے، نمازیوں نے با جماعت نماز پڑھ لی ہے، اب دوسرا مولانا صاحب آ گیا ہے، کیا یہی جماعتی جو پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ چکے ہیں اس مولانا صاحب کے پیچھے دوبارہ نماز جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ نمبر 1 ایک صورت۔ دوسری صورت: پیش نماز مولانا صاحب نے جماعت کرا دی ہے، جماعت کرا دی، ابھی وہ مسجد میں بیٹھا تھا اور کچھ نمازی مسجد میں داخل ہو گئے، انہوں نے کہا مولانا صاحب ہم نے جماعت تو نہیں پڑھی لہذا ہمارے لیے دوبارہ جماعت کرو۔ کیا اس مولانا صاحب کے لیے جائز ہے جو ایک مرتبہ نماز جماعت کرا چکا ہے دوبارہ نماز جماعت کرائے؟ مقتدیوں کی دوبارہ نہیں ہے، امام کی دوبارہ ہے، کیا یہ صورت جائز ہے یا یہ صورت جائز نہیں ہے؟ جواب: اگر امام یا ماموم جس نماز کو جماعت سے پڑھ چکے ہیں اسے دوبارہ جماعت میں پڑھنا چاہیں تو رجا کی نیت سے دوبارہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اگرچہ اس کا استحباب اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے۔ دونوں صورت میں اگر مقتدی دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں جماعت کے ساتھ یا امام دوبارہ جماعت کرانا چاہتا ہے تو رجا کی نیت سے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن استحباب اس کا ثابت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے۔ اور اس معموم کے لیے جس نے اپنی واجب نماز نہ پڑھی ہو رجا کی نیت سے ایسے امام کی اقتداء کرنے میں حرج نہیں جو دوبارہ نماز پڑھا رہا ہو، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر وہ معموم اس نماز پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہم نے پہلے دوسری صورت بنائی ہے کہ امام جماعت پہلے پیش نماز مولانا صاحب جماعت کرا چکا ہے، اب دوبارہ مقتدی نئے آئے ہیں، انہوں نے کہا مولانا صاحب ہمیں بھی جماعت کرائیں، کیا ان کا اس کے پیچھے پڑھنا صحیح ہے؟
رجا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آغا سستانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر اس نماز پر یہ مقتدی اکتفا نہ کریں۔ لہذا اگر کوئی پیش نماز ایک سے زیادہ جگہ پر عید نماز پڑھانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں یا تو امام اور مقتدی رجا کی کثرت سے جماعت قائم کریں، یا پھر اس مسئلے میں فعل عالم کی طرف رجوع کیا جائے، اور اگر وہ دوسری بار جماعت کروانے کے استحباب کا فتویٰ دے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ عموماً جو مبتلا بے مسئلہ ماہ رمضان میں ایک مولانا صاحب 2 جگہ پہ عید نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا؟ جواب: ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پڑھا سکتا ہے، لیکن دونوں نیت کس کی کریں گے؟ رجا کی کریں گے، اگر آغا سستانی کے مسئلے پر قائم رہے۔ ہاں، آغا سستانی کا نزدیک کیا ہے؟ احتیاط واجب کی بنا پر نہ پڑھے، تو اب اس مولانا کے لیے جائز ہے وہ فعل عالم کی طرف رجوع کرے۔ اگر فعل عالم اجازت دیتا ہے، استحباب کی بھی مستحب ہے، کوئی آدمی نہیں پڑھا سکتا ہے، تو وہ مولانا صاحب دوسری عید نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ جس طرح کے آیت اللہ سعید الحکیم علیہ الرحمہ کا فتویٰ تھا کہ ایک مولانا صاحب 2 عید نمازیں پڑھا سکتا ہے 2 جگہوں پہ، پس جو شخص آغا سستانی کا مقلد تھا وہ اس مسئلے میں آیت اللہ سعید الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی کیا کرتا تھا؟ طرف رجوع کر کے وہ ایک عید نماز پڑھا سکتا تھا۔ اب وہ وفات پا چکے، اس کے بعد اگر فعل عالم کوئی مسئلہ اجازت دیتا ہے، استحباب کا فتویٰ دیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھا سکتا ہے۔ اگر آغا سستانی کے فتوے پر رہتا ہے تو دونوں رجا کی نیت سے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔